السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال آباد سے مفتی عبدالستار عرض کر رہا ہے کہ آج انشاءاللہ شام کو شب برات ہے، اور احادیث میں شب برات کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی کہ ہم نے اس کو یعنی اس سورت کو لیلۃ مبارکہ میں ایک مبارک رات میں اتارا، چونکہ پورا قرآن پاک تو لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیکن یہ خاص جو سورت ہے یہ شب برات میں نازل ہوئی ہے۔ اور اس رات کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں اللہ کی طرف سے بہت اہم فیصلے ہوتے ہیں کہ مثلا دنیا میں آئندہ سال کیا ہونا ہے، کیا واقعات پیش آنے ہیں، کس کو مرنا ہے، کس کو جینا ہے، دنیا میں کون آئے گا اور دنیا سے کون جائے گا، تو اہم فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم بھیجنے والے ہیں اور یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، انہ هو السمیع العلیم، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً سننے والا اور علم والا ہے۔ تو بہرحال شب برات ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اور اس میں عبادت کا ثواب بھی اور راتوں کی بنسبت زیادہ ہے، اس لیے اس رات میں جتنی عبادت کی جائے بہت ہی اہم ہے اور اس کا بڑا ثواب ہے۔ اور رات کو جاگا جائے اور جاگ کر اس میں عبادت کی جائے اور خاص طور سے استغفار کیا جائے، اور استغفار کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، کہ اے لوگو اللہ سے استغفار کرو، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، کہ اللہ تعالیٰ تم پر موسلا دھار بارش کرے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تم کو خوب مال دے گا اور بیٹے دے گا۔ مال اور بیٹوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو خوب بڑھائے گا، خوب پھیلائے گا۔ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی کو مال کی بھی ضرورت ہے اور بیٹے کی بھی ضرورت ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تم کو باغ دے گا اور اس میں نہریں جاری کر دے گا، یعنی خوشحالی ہوگی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ استغفار سے خوشحالی بھی ہوتی ہے اور فارغ البالی بھی ہوتی ہے، اور ہر آدمی کو دنیا کے اندر فارغ البالی کی اور اچھی زندگی ضرورت ہے۔ اب استغفار بہت سی استغفار ہے۔ ایک استغفار ہمارے حضرت نور اللہ مرقدہ حضرت مسیح اللہ نے فرمایا، اور آپ کے معمولات میں بھی وہ لکھا ہوا ہے، وہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العلی العظیم، اور یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اور اس کے متعلق حدیث میں آیا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو آدمی اس حدیث کو پڑھے گا اور اس دعا کو پڑھے گا 10 مرتبہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں ایک محل عطا فرمائیں گے۔ اور استغفار بھی پڑھیں اور یہ حدیث پاک بھی پڑھیں، اور پھر پورا اس طرح ہو جائے گا جو ہمارے حضرت کے معمولات میں لکھا ہوا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ العلی العظیم۔ اور بھی استغفار اور بہت چھوٹا سا ہے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا
وہ ہے اللہم اغفر لی خطایا و ذنوبی کلہا، اللہم اغفر لی خطایا و ذنوبی کلہا، اللہم اغفر لی خطایا و ذنوبی کلہا۔ اور بھی جو بھی اچھا ہو اور جو بھی دل کو لگے، بس اللہ کا ذکر اور فکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی امت مسلمہ کی اور ہم سب کے مرحومین کے اللہ تعالی مغفرت فرمائیں، جنت الفردوس عطا فرمائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب عطا فرمائیں، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔